کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں وہ کس قسم کا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں وہ ریلیں ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہیں. پھر آپ نے فیملی ولاگرز کو بھی دیکھا ہوگا. اچھا, اس میں بھی اب چونکہ ظاہری بات ہے یہ انڈسٹری ایسی ہے جو آپ کو ریوارڈ کرتی ہے, پیسے ملتے ہیں, آپ کو پیسے کماتے ہو, اس میں آپ کو اپنی فیملی کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے, اپنی بیگم کو, بچوں کو, ماں کو, جس کو بھی آپ نے کرنا ہے. تو شروع ہمیشہ بڑے پیار محبت سے ہی ہوتا ہے کہ جی امی کھانا پکا رہی ہیں, بیوی جو ہے وہ کپڑے استری کر رہی ہے, مطلب سٹارٹ بڑے اسموتھلی ہوتا ہے, بٹ دین کرتے کرتے تھنگس گیٹ آؤٹ آف کنٹرول, اور پھر کرتے کرتے وہ بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے. اچھا, یہاں پہ بھی بریک نہیں لگی. اگر آپ ویسٹ کی مثال دیں تو وہاں پہ اس وقت ایک ہیوج انڈسٹری ہے جو کہ پورنوگرافک کانٹینٹ یا اڈلٹ کانٹینٹ کی جو پوری انڈسٹری ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں پہ لٹرلی فار لیک آف بیٹر ورڈ پروسٹیٹیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. اینڈ ان میں سے کئی کے انٹرویوز ہیں جو کہتی ہیں کہ وی فیل لائک پپٹس اینڈ وی آر بینگ لٹرلی دا ورڈ دے یوز از وی آر بینگ پمپڈ, اینڈ جو ہمارے پمپس ہیں وہ ہمارے سبسکرائبرز ہیں, وہ ہمیں جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. You're a puppet. You're literally a pimped out puppet, and your pimps are your subscribers. My mental health since I've started this has just slowly been on such a decline. I feel a little bit dead inside. ان میں سے ایک جو ہے, حال ہی میں آپ نے شاید خبر سنی ہو, جنہوں نے اپنا پی ایچ ڈی پروگرام آئی ٹی کی فیلڈ میں تھی, پی ایچ ڈی چھوڑ کر ماڈل بنی, اور انہوں نے کوئی مہینے کے اندر $1 ملین بھی کما لیا, 2 مہینے میں $1 ملین کما لیا. دوسری جو ایک خاتون ہے ان کا تعلق یو کے سے, اور انہوں نے اپنے فینس کو یہ بولا کہ فلاں جگہ پہ فلاں ہوٹل میں آ جاؤ تو I will sleep with 100 of you in one day. And today I'm getting run through by 100 guys. اور انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا اور اس کو ٹائم لمٹ کیا کہ جی 3 سے 4 منٹ 5 منٹ جو بھی انہوں نے دیا ہوا تھا, آتے جاؤ چلتے جاؤ, آتے جاؤ چلتے جاؤ, اور وہ انہوں نے ایک دن کے اندر she slept with 100 men and she created that content and she posted that video. At the same time جب اس کے بعد ان کا انٹرویو کیا گیا, you could see کہ وہ دماغی طور پہ نا وہ بالکل ہل چکی تھی, مطلب she was disgusted with herself, she was disgusted with the whole experience, وہ رو رہی تھی, she was in tears, کہ لیکن ان کو اور ان کے الفاظ ہیں کہ جی this is a day I will never forget. I think sometimes feeling so robotic. In my head right now I can think of 5-6 guys, 10 guys that I remember, and that's it. God, I won't forget this day, Jesus. مطلب یہ کوئی پازیٹیو میں نہیں کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی ناقابل فراموش دن ہوگا. No, she was very sad کہ یہ جو پکچرز ہیں نا یہ میرے دماغ سے نہیں نکلیں گی. اینڈ شی ایون وینٹ ایز فار ایز ٹو سے کہ مجھے سوائے 4-5 بندوں کے اور کوئی یاد بھی نہیں ہے. یعنی میں نے اپنے آپ کو اتنا ڈس ایسوسیٹ کر دیا تھا اس پوری چیز سے, جو کہ بذات خود ایک غیر فطری عمل ہے. یعنی ایک انسان اتنا ایک انٹیمیٹ ایکٹ جو ہوتا ہے, جو آپ کی فزیکل انٹیمیسی ہوتی ہے, اس کے اندر اوبویسلی آپ کا تن من دھن انوالوڈ ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو اتنا ڈس ایسوسیٹ کر دیا تھا کہ اٹ آلموسٹ فیلٹ لائک آئی واز این آبجیکٹ اینڈ آئی واز جسٹ بینگ یوزڈ. لائک میرے میں یا چیئر میں یا ٹیبل میں کوئی فرق نہیں ہے. لائک دس از دا لیول جہاں پہ بات پہنچتی ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے سوچا ہوگا کہ شاید ان کو خیال آ گیا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ بھئی یہ تو توبہ توبہ استغفر اللہ, میں یہاں نہیں جا سکتی, لیکن کیا کریں بھائی, پیسے کی پول بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے اسی کے 1-2 دن کے بعد اناؤنسمنٹ کی کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو سلیپ ود 1000 men in one day and I will do it. اس کو میں نے کرنا ہے کیونکہ عالمی ریکارڈ پتہ نہیں کیا ہے, بٹ میں نے اس ریکارڈ کو توڑنا ہے, and I want to sleep with 1000 men. In February, I'm going to be the first person ever to reach 4 digits of guys all in one day. Yes, 1000 guys. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی یہی ماڈل ہیں جنہوں نے جو ہے نا 18 سال کے لڑکوں کے ساتھ یعنی اپنی اکثر ویڈیوز پوسٹ کرتی رہتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جی ٹوڈے آئی سلیپٹ ود 23 of them, ٹوڈے آئی سلیپٹ ود 30 of them. مطلب کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی کہ کہاں تک انسان جا سکتا ہے. یہ جو ماڈلز کا میں نے تذکرہ کیا جو کہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ کانٹینٹ کریٹ کیا, وہ کہتی ہے ہم نے اس لیے کیا کیونکہ جو مارکیٹ ہے اس پلیٹ فارم کی جہاں پہ وہ ہیں یہ سیچوریٹ ہو چکی ہے. Now we have to do something even bigger, even more bold. اس لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے 100 men یا 1000 men. ایک اور خاتون ہے, وہ بھی بڑی مشہور تھی اسی پلیٹ فارم کے اوپر, ان کی وہ کئی پوڈ کاسٹ میں گئیں, اور جو ان کو پوڈ کاسٹ کے لیے بلاتا ہے وہ چلی جاتی. تو ان سے پوچھا کیا کہ آپ پوڈ کاسٹ پہ کیوں جاتی ہیں؟ اس نے کہا مارکیٹنگ میں جتنی پوڈ کاسٹ پہ جاتی ہوں لوگوں کو پتہ چلتا ہے میں کون ہوں, اور لوگ جو ہیں پھر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, پھر میرے اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں, پھر لائک سبسکرائب کرتے ہیں. اور وہ جان بوجھ کے پوڈ کاسٹ پہ نا بہت ریڈیکولس باتیں کہتی تھی. فار ایگزامپل وہ کہتی تھی چیٹنگ, دیر از نتھنگ رانگ وتھ چیٹنگ, یعنی آپ اگر اپنے پارٹنر پہ چیٹ کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب لوگ کہیں یہ تو کلیئرلی انیتھیکل ہے. وہ کہتی تھی میں جان بوجھ کے یہ باتیں کرتی تھی بیکاز آف کلک بیٹ, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں نے وائرل ہونا نا تو آئی ہیو ٹو سے سم کریزی تھنگس. اینڈ کہتی ہے ہاف دا تھنگس آئی ڈونٹ ایون بلیو ان, لیکن آئی سیڈ آئی واز لائنگ بیکاز آئی وانٹ دا ویوز.
I want people to come to my channel. I want that podcast کا ویڈیو to go viral. لوگ مجھے سرچ کریں, اکاؤنٹ پہ جائیں. چلو اگر 1 لاکھ بندے نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہے, لاکھ میں سے 1000 بندہ بھی اگر میرے اکاؤنٹ پہ چلا جاتا ہے تو سلام ہے آپ کو, تھینک یو ویری مچ, میرا کام ہو گیا. اب چونکہ لوگوں کو ایک اور طریقہ مل گیا ہے پیسے کمانے کا, کہ اس کے لیے آپ کو ٹیلنٹڈ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلی کیمرہ اٹھائیں, اپنے آپ کو ایکسپوز کریں, فیملی کو ایکسپوز کریں, اوٹ پٹانگ کانٹینٹ کریٹ کریں, چلو پیسے کما لو. یعنی آپ اپنے آپ کو ایتھیکل مورل ڈکلائن پہ لے جائیں, لیکن پیسے بن جائیں گے آپ کے. بلکہ جتنا زیادہ ایتھیکل اور امورل ہوں گے, ان ایتھیکل اور امورل ہوں گے, شاید آپ کو زیادہ ویوز مل جائیں گے. گالیاں استعمال کریں, گندی زبان استعمال کریں, فوش گفتگو کریں, تو آپ کو ویوز ملنا شروع ہو جائیں گے. سو یہ جو ایک انڈسٹری کریٹ ہو چکی ہے, اس نے رزلٹ اس کا یہ آیا کہ ایک ایسی اسٹوڈنٹ جو امریکہ میں PhD کی ڈگری کر رہی ہے اور کمپلیشن کے پاس پہنچ چکی ہے, وہ کہتی ہے آئی ایم نو لانگر پرسوئنگ مائی PhD in IT, بٹ ناؤ آئی ول پرسو مائی لائف ایز این اڈلٹ کانٹینٹ کریٹر. اور میں یہ کروں گی کیونکہ وہاں پیسہ ہے. اور اس نے باقاعدہ طور پر میتھمیٹکس کی, اس نے کہا جی یہ میں نے کر بھی لی تو سال کا مجھے نا $50,000 مل جائے گا, جو اگر جو نا یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں, اگر میں ریسرچ پیپرز کرتی ہوں تو اتنا مل جائے گا, اگر یہ کرتی ہوں تو اتنا مل جائے گا. تو 1 سال میں $50,000, میں $10 لاکھ 2 مہینے میں نہ کما لوں. پل بہت بڑی ہے نا, آپ دیکھو کتنی بڑی پل ہے. پیسے کا جو نشہ ہے نا, پیسے کی جو پل ہے, وہ اچھے بھلوں کو خراب کر دیتی ہے. کیا وجہ ہے کہ آج ہم لوگ اتنا مورل ڈکلائن ہو چکا ہے کہ ہمیں پیسے کی خاطر ہم کچھ بھی دے دیں گے. نہ گھر میں ماں باپ کے پاس ٹائم ہے اب وہ تربیت کرنے کا, نہ اسکول نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے, نہ کسی اور نے. اب یہی ہے جو ہماری تربیت کر رہا ہے. یہ ڈیوائسز ہی ہیں جو ہماری تربیت کر رہی ہیں, اور صحیح کر رہی ہیں, غلط کر رہی ہیں, جو بھی ہے بس اسی کے رحم و کرم پہ زندگی گزاری جا رہی ہے. پچھلے 30 40 50 سال میں ہم نے میڈیا پہ کیا دکھایا, کیا کانٹینٹ دکھایا؟ بہت ہی باکردار اور بااخلاق لوگ دکھائے ہیں, یا وہی ڈرامے اور وہی فلمیں اور وہی چیزیں دکھاتے رہے ہیں جو کہ ہمیں مزید کرپشن کی طرف لے جا رہی ہیں, مزید سیکشول ڈیویئنس کی طرف لے جا رہی ہیں. وہی پیار عشق محبت کی داستانیں, اور یہ اور وہ, اور ہیرو اور ہیروئن, اور عشق, اور یہ سارے معاملات. ابھی تو خیر ڈرامہ جو آ رہے ہیں وہ تو اب چیٹنگ اور لو افیئر اور پتہ نہیں ملٹیپل افیئر اور کیا کچھ کانٹینٹ آ رہا ہے, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب اس کے اندر تھوڑا بہت یہ LGBT والا تڑکا بھی لگ چکا ہے, یہ والے بھی آنا شروع ہو گئے. تو مورل ڈکلائن کی تو کوئی انتہا نہیں رہ گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری حیا چلی جائے نا, پھر جو مرضی کرو اس کے بعد.